السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، گزشتہ دنوں علیم خان کا ایک ٹی وی انٹرویو چلا جو میں نے اس متعلقہ ٹی وی سے تو نہیں دیکھا، البتہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ میں نے جب سنا تو مجھے اس کا دوبارہ سننے کو دل کیا، پھر میں نے دوبارہ سنا اور میں نے اس کو صحیح بارہ یعنی تیسری دفعہ بھی سنا، اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ علیم خان مسلسل عثمان بزدار کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ علیم خان کا یہ موقف تھا کہ عثمان بزدار کے خلاف میں نے عمران خان کو کافی شکایتیں کی، ان کو واٹس ایپ میسیجز بھیجے، لیکن انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا، اور اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ جو ان کا ٹی وی چینل ہے علیم خان صاحب کا، وہ اس سے بزدار کے خلاف کمپین شروع کر رکھی ہے، جو کہ جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ علیم خان نے مزید کہا کہ پنجاب میں انہیں تو سی ایم نہیں بنایا گیا، لیکن عمران خان کو ایسا سی ایم چاہیے تھا جو اگر عمران خان رات کو رات کہیں، رات کو دن کہیں تو وہ سی ایم بھی رات کو دن کہے، اور اگر وہ دن کو رات کہیں عمران خان تو سی ایم بھی ان کے ساتھ دن کو رات کہے۔ تو ایسا ہی شخص ہونا چاہیے تھا، اور بزدار کو اسی لیے انہوں نے منتخب کیا تھا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہائپوکریٹ نہیں ہوں، تو میں صاف ستھری بات ان سے کرتا ہوں کہ میں نے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں نے جب بغور اس کو سنا تو مجھے واقعی پتہ لگا کہ عمران خان کی جو سلیکشن تھی عثمان بزدار کی، وہ بالکل لاجواب تھی، کیونکہ انہیں پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب جیسے یا علیم خان صاحب جیسے لوگوں کو انہیں بالکل قطعاً وارا نہیں کھاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خان کو اگرچہ وہ تھے تو پی ٹی آئی کے رہنما، لیکن وہ سابق جو چیف صاحب تھے جنرل واجہ صاحب، ان کے ساتھ ان کی کولیبریشن تھی، اور عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ باجوہ صاحب علیم خان کو سی ایم بنوانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس چیز سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں ایک ایسا سی ایم ہو جو ان کا ویژن پروموٹ کرے، نہ کہ اس کا کوئی اپنی مفادات ہوں اور وہ اپنے مفادات کی تکمیل کرے۔ اور ایسا سی ایم انہیں صرف عثمان بزدار کی صورت میں ملا، کیونکہ علیم خان کے بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، دوسرے لوگوں کے بھی تھے، جو بھی امیدوار تھے دیگر سی ایم پنجاب کی سی ایم شپ کے لیے، تو یقیناً عثمان بزدار ہی واحد شخصیت ہے ایسی۔ اور اس پر عمران خان نے ان کا جو انتخاب تھا اس پر میں انہیں داد دیتا ہوں کہ ان کی اتنی مردم شناسی تھی کہ یہ جو شخص ہے، اگر اس کو میں نے پنجاب کا سی ایم بنایا تو یہ پنجاب میں میرے ویژن کو پروموٹ کرے گا، نہ کوئی الگ گروپ بنائے گا، نہ کوئی اپنے اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے، بلکہ جیسے میں چاہوں گا وہ اسی طرح سے وہ پنجابی گورنمنٹ رن کرے گا، اور جو ان کے اہداف ہیں وہ ان کو پورا کرے گا۔ اور عثمان بزدار اس پر پورے اترے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ اس کی سپورٹ کی، اور وہ اسے وسیم اکرم پلس کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی عمران خان پر آبجیکشن کرنے کے بجائے یا ان کے پروگرام سے انحراف کرنے کے بجائے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ عثمان بزدار کے سلسلے میں یہ بھی کہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اہم، عثمان بزدار غالباً وہ آخری شخص تھے جنہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، یعنی الیکشن سے کوئی 4 ماہ قبل وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ اور جو پی ٹی آئی چھوڑنے والے جو پرومیننٹ لوگ تھے، ممتاز لوگ تھے، ان میں بھی عثمان بزدار آخری شخص تھے تقریباً، اور اس کے بعد کوئی ایک آدھ رہنما ہی تھا جس سے لوگ جانتے ہوں گے جس نے پی ٹی آئی چھوڑی۔ تو یقیناً عثمان بزدار ان کے وفادار رہے عمران خان کے، اور عمران خان کی جو چوائس تھی اپنے حساب میں وہ بالکل ٹھیک تھی، اور عثمان بزدار ہی کی وجہ ہے، اس کی ہی یہ کارکردگی ہے کہ آج پنجاب میں عمران خان کی جماعت وہ سب سے آگے ہے، اور اس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ میں تو یعنی جو عمران خان کی مقبولیت کا گراف ہے وہ عثمان خان بزدار کی کارکردگی کا جو کی مرہون محنت ہے، اور ان کی کارکردگی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو نئی بنی ہے اور علیم خان اس کے صدر ہیں، اگر کل کو علیم خان پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے
کہ ان کو بھی پنجاب میں ایک جہانگیر ترین صاحب کی بجائے عثمان بزدار جیسے شخص کی تلاش ہوگی. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ 99% یہ یقین ہے کہ ان کی نظر انتخابی دوبارہ عثمان بزدار پہ ہی پڑے گی، اور وہ عثمان بزدار کو ہی پنجاب کے سی ایم بنائیں گے، تاکہ وہاں پہ جو علیم خان جو کچھ چاہتے ہیں پنجاب میں جس طرح حکمرانی چاہتے ہیں وہ اسی طرح کرے، اور وہ عثمان بزدار ہی کر سکتا ہے. عثمان بزدار کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، وہ مجھے جہاں کھڑا کرے گا میں وہاں کھڑا ہوں گا. اور جب پنجاب میں گورنمنٹ کے خاتمے کی بات ہوئی تو عثمان بزدار نے سب سے پہلے خود استعفیٰ لکھ کے دے دیا عمران خان کو کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. یقینی بات ہے جب آپ کسی شخص کی پیروی اختیار کرتے ہیں، کسی سیاسی رہنما کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو باقی لوگوں کی باتیں نہیں سننا ہوتی، بلکہ اسی لیڈر کی آپ کو بات ماننی ہوتی ہے، اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اسی کا جو نظریہ ہے اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے. عثمان بزدار کے سلسلے میں جو ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر جو لابی ہے وہ کافی مخالف ہے اس کی، لیکن عثمان بزدار کے سلسلے میں پنجاب کی آپ کسی بھی رکن صوبائی اسمبلی سے بات کر لیں، قانون ساز اسمبلی کی پنجاب کی، خواہ وہ حکومت کی ہو خواہ وہ اپوزیشن کی ہو، انہیں اتنی عزت اور اتنی ان کی جو قدر و منزلت ہے وہ کبھی نہیں ملی جتنی پی ٹی آئی کے دور میں عثمان بزدار نے انہیں دی. اور جو ان کا بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین یا صوبائی اسمبلی کے جو ایک رکن کی حیثیت سے جو ان کا احترام تھا، جو ان کی عزت تھی، وہ انہیں مہیا کی گئی اور ان کا احترام رکھا گیا، ملوز خاطر رکھا گیا. اسی طرح جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز تھے، ان کو کبھی عثمان بزدار سے ملاقات میں دقت نہیں ہوئی، جبکہ ان سے پہلے جو حکمران رہے ہیں پنجاب کے، وہاں جو صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے ان کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا سی ایم صاحب سے ملاقات کے لیے. یہ چیزیں میری ذاتی نالج میں ہیں اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عثمان بزدار کے خلاف جو لابیاں سرگرم عمل تھی اس وقت بھی ہیں اور اس وقت بھی تھیں، ان کے بارے میں عمران خان خود بھی کئی بار وضاحت سے کہہ چکے ہیں. اور میں عثمان بزدار کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ میں انہیں ایک پسماندہ علاقے کا ایک دیانتدار شخص سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک عثمان بزدار کے خلاف کوئی بھی جو کیس ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا، اور سب کچھ جو ایک کیس ان کے خلاف بنا وہ بھی جب عثمان بزدار 12 سال کے تھے اور ان کے وہاں پہ زمین کا الاٹمنٹ کا مسئلہ تھا اس سلسلے میں بنا. اور آج تک جو ہے کسی قسم کا کوئی ان کے خلاف ٹھوس ثبوت یا جو شواہد ہیں وہ نہیں مل سکے کرپشن کے سلسلے میں. لیکن جو ایک مخصوص لابی ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں نئی لیڈرشپ آئے، خصوصاً جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں سے کوئی شخص آگے آ سکے. ناظرین، مختلف لابیاں مختلف مقاصد اور اہداف کے تحت کام کرتی ہیں، اور عثمان بزدار کے خلاف بھی جن لابیوں کو متحرک کیا گیا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے. ناظرین، پی ٹی آئی کی حکمرانی کے دور میں عثمان بزدار کو پی ٹی آئی کے اندر سے کس قدر شدید مخالفت کا سامنا تھا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا، البتہ آپ عمران خان کی زبانی خود سن لیں کہ وہاں انہیں کس قدر دشواریوں کا سامنا تھا. میں عثمان بزدار کو آج ایک خاص ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں. جن سرکمسٹانسز کے اندر جو صرف میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ آپ تو نہیں جانتے کہ کن سرکمسٹانسز میں مجھے چیف منسٹر کی چوائس کرنی پڑی تھی. مجھے پتا ہے میرے اوپر کس طرح کی مختلف قسم کے پریشرز تھے اس وقت. اتنا مشکل اس نے وقت گزارا ہے، اپنے لوگ میڈیا میں اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ اتنی عاجزی سے اس نے کام کیا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.